بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اور اس کو توجہ سے سنیے گا اور اپنی پھر آراء سے مجھے آگاہ بھی کیجیے گا۔ اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ شادیاں لڑکیوں کی کیوں نہیں ہوتی۔ اتنی لڑکیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں اور معاشرے میں جو ہے وہ بے راروی پھیل رہی ہے، تو کیا اس کی وجہ شادیوں کا نہ ہونا ہے اور شرح طلاق اور خلا جو ہے اس کا بڑھنا ہے؟ تو اس کے پر ہم بات کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا حل نکالیں۔ تو اس میں جو زیادہ تر جو ذمہ دار ہیں شادیاں نہ ہونے کی، اس میں لڑکیاں ذمہ دار نہیں ہیں نہ لڑکے ذمہ دار ہیں، اس میں لڑکیوں کی اور لڑکوں کی مائیں یہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے کی ماں جاتی ہے، بہنیں جاتی ہیں، ماں جاتی ہیں۔ اب ماں یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ کس شکل صورت کی، کیا ڈگری ہے اس کے پاس، کیا تعلیم ہے، کیا علم ہے، کیا سلیقہ ہے، یہ وہ نہیں دیکھتی، رتی برابر نہیں دیکھتی۔ لیکن جس گھر میں جاتے ہیں ان لڑکیوں کی تو وہ ایسے کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو بھی اتنی دفعہ منہ کھول کے دانت نہیں گنے جاتے ہوں گے، آگے پیچھے سے نہیں دیکھا جاتا ہوگا جتنا لڑکیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھی بھلے گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں، اچھے خاندان کی لڑکیاں ہوتی ہیں، تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، سلیقہ شعار ہوتی ہیں، لیکن عیب کیا نکالتے ہیں؟ ناک موٹی ہے، ہمیں تو 5 فٹ 2 انچ قد کی لڑکی چاہیے، یہ تو 5 فٹ ہے، میرے بیٹے کا قد تو چھوٹا ہے، یہ لڑکی تو بہت لمبی ہے، گوری تو ہے ہی نہیں، ہے نا، ناک بھی ذرا اس کی موٹی ہے۔ مطلب اس قسم کی وہ نقص نکالتی ہیں جس میں اس لڑکی کا یا اس کے گھر والوں کا قطعاً کوئی قصور نہیں ہوتا۔ نہ تو اپنے بیٹے کی تعلیم دیکھیں گی، نہ اس کی جاب دیکھیں گی، نہ اپنے خاندان کو دیکھیں گی، نہ اپنی ذات، فرقے کو، مسلک کو، کسی چیز کو نہیں دیکھیں۔ مسلک پہ بھی تو نہیں ہوتی شادیاں۔ اب اسلام کو تو خیر بات کہہ دیا گیا ہے، یہ ہے کہ بریلوی ہے، احمدی ہے، یا کیا نام ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، اور سنی ہے تو کس فرقے سے اور شیعہ ہے تو کس فرقے سے، یعنی یہ ذات پات مسلک یہ سب، اور جو ہے اس کی خوبصورتی لڑکی کی وہ دیکھی جاتی ہے اور اس کے بعد رد کر دیا جاتا ہے۔ ایک لڑکی نے مجھ سے کہا 40 دفعہ 40 خواتین، یعنی 40 مختلف گھروں کی خواتین اس کو دیکھنے کے لیے آئیں اور ریجیکٹ کر کے چلی گئیں۔ تو یہ لڑکی کو ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا صبر دیا ہے کہ وہ برداشت کر لیتی ہے اور اگلی دفعہ پھر نمائش کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، عورت اور مرد دونوں کو جذبات دیے ہیں اور ان کی تکمیل وہ چاہتے ہیں، جب وہ وقت کے اوپر نہیں ہوتی تو پھر بے راروی تو پھیلتی ہے۔ پھر وہ لڑکیاں جو جاب کرتی ہیں، جب وہ جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو سجا کے سنوار کے جاتی ہیں، کیونکہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہوتا ہے جہاں بھی جاب کرتے ہیں، اس پہ ان کو اپنا میک اپ بھی کرنا ہوتا ہے، ڈریس اپ بھی کرنا ہوتا ہے۔ پھر رستے میں وہ کتنی برے نگاہوں کا شکار ہوتی ہیں، کتنے برے اس سے وہ گزر کے وہاں جاتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے وہاں انہیں کوئی اچھا اگر آفس میں مل جاتا ہے تو اس پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شادی شدہ ہے یا نہیں، اور اگر پتہ چل بھی جائے تو ظاہر ان کے اندر ایموشنز ہیں، ان کو سیٹسفیکشن چاہیے ہے، قدرتی بات ہے، یہ نیچرل انسٹنکٹ ہے۔ تو انسان تو اس کو بہت قاعدے سے سنبھال کے رکھتا ہے، جانور نہیں سنبھالتے، وہ اپنے آزاد ہوتے ہیں۔ تو انسان اور جانور میں یہی فرق ہے۔ اور وہ جب خواتین اور یہ لڑکے کی جو مائیں، بہنیں، خالہ، پھوپھیاں، چچیاں ہوتی ہیں، پہلے ایک جائیں گی، پھر دوسری جائیں گی، پھر پورا جماعت جائے گی، پھر وہ دیکھ کے آئیں گے، ریجیکٹ کر کے آئیں گے۔ تو خدا کے لیے ایسے نہ کریں، اللہ کی ناراضگی مول نہ لیں، اپنی لڑکیوں کو سنبھال کے رکھیں، اور ان کا وقت جب آ جاتا ہے شادی کا، اچھا رشتہ دیکھیں اور تو شادی کر دیں۔ شرافت دیکھیں، لڑکا محنتی ہے یہ دیکھیں، یہ مت دیکھیں کہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، وہ کتنے بڑے بنگلے میں رہتا ہے، اور اس کی ماں باپ مر گئے ہیں یا نہیں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ لڑکے والے لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں
کہ ساس سسر نہ ہوں، سسرال والے نہ ہوں، ہماری لڑکی اکیلے گھر میں جائے اور راج کرے۔ تو لڑکی والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ہینڈسم لڑکا ہو جس میں دنیا کی تمام شہزادوں کی خصوصیات ہوں، یا تو چارلز مل جائے اور یا ڈیانا مل جائے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، انسانوں کی شادیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اور شادی کرنا اتنا آسان ہے کہ غزوات میں بھی جو صحابہ کرام نے جنگ بھی ہو رہی ہے اور وہ نکاح بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو اتنا آسان ہے شادی کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں ایک پیسہ پھر جو اگر طے ہو بھی جائے تو پھر وہ جہیز کی فکر آتی ہے، مہر کی فکر آتی ہے، یعنی بلا وجہ کی اخراجات، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اور اگر شادی ہو جائے تو پھر لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ بس اب تو میں مالکن ہوں، اب تو میں مالکن بھی نہیں ملکہ ہوں۔ نہ وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے، نہ ساس سسر کو گردانتی ہے، نہ سسرال والوں کو پہچانتی ہے، اور یہی سمجھتی ہے کہ دشمنوں کے نرغے میں آ گئی ہے۔ ابھی عید میں رمضان بھر ایک ڈرامہ چلا تھا، بے حد اچھا تھا، بہت ینگ لڑکی ہے اور وہ اپنی لو میرج اس کی ہوتی ہے، مطلب کوئی وہ باشعور نہیں ہے، لیکن بزرگ ہونے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ تو وہ لڑکی جو تھی فطرتاً بہت دانشمند تھی، وہ جاتی ہے اور سارے گھر کو سنبھال لیتی ہے، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات جو ہے ان کو پس پش ڈال کر اپنی ساس کا، سسرال کا خیال کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، سب کے دل جیت لیتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آنے والی یہ کوشش کرے کہ مجھے یہاں جگہ بنانی ہے، اور گھر والے یہ کوشش کریں کہ ان کو ایک نئی بچی آئی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، تو اس کو پیار سے رکھیں، سنبھال کے رکھیں۔ میری بیٹی تو کہتی ہے امی شکر کریں آپ کی شادی جب ہو گئی تھی، اب تو آپ کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ سب مذاق کی بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عام شکلوں کی اور شکل صورت کی یا سانولے رنگ کی لڑکیاں تو گھر ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، کتنا گناہ کما رہے ہیں لڑکے والے، کتنے گناہ کما رہے ہیں لڑکی والے، کتنے گناہ کما رہے ہیں۔ اور معاشرے میں بے رغبتی جو ہے وہ اسی لیے پھیل رہی ہے کہ لڑکے کو بھی اپنی خواہشات پوری کرنی ہے اور لڑکی کو بھی کرنی ہے، تو وہ جب ان کو ایک لیگل وے نہیں ملتا، ایک شرعی طریقہ نہیں ملتا، تو پھر وہ ناجائز طریقے سے اپنے کو سیٹسفائی کرتے ہیں اور گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچئے کہ کس طرح سے ہم خلا اور طلاقوں کو روک سکتے ہیں۔ بیوی کو خدمت گزار ہونا چاہیے، محبت کرنے والا، وفادار ہونا چاہیے، اور اسی طرح شوہر کو اپنی بیوی کو ملکہ سمجھنا چاہیے، نوکرانی نہیں سمجھنا چاہیے، گھر میں پڑی ہوئی بیکار چیز نہیں سمجھنی چاہیے، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کے وقار کا خیال کرنا چاہیے، اس کی خواہشات کا ضرور خیال کرنا چاہیے، اس کو تحفے تحائف دیتے رہنا چاہیے، محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے نماز بھی ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم جھوٹے سچے جیسے بھی آڑی ترچھی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اس کی تعریف و توصیف کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، عاجزی بتائی جائے۔ تو اسی طرح سے عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے کپڑوں کی، اس کے لباس کی، اس کے گھر کی، اس کے سلیقے کی ہر چیز تعریف کرے، اور اس کو احساس دلائے کہ وہ اس سے محبت کرنے والا شوہر ہے، وہی اس کی کائنات ہے۔ تو بیوی بھی اور مرد بھی اگر اس اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے تو ان کا گھر جو ہے خوشیوں سے مہکے گا، ان کے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی اور وہ اچھے شہری بنیں گے۔ اور اسی طرح سے لڑکے کے والدین اور لڑکی کے والدین کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ شادی کو آسان بنائیں، عذاب اور اذیت نہ بنائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں، بہت خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔